پیتا نہیں شراب کبھی بے وضو کیے، قالب میں میرے روح کسی پارسا کی ہے۔ دا لیڈر کے خاص پروگرام ادبی چرچا میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمس بدایونی صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جس میں بریلی کے شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کو ترتیب دیا ہے ڈاکٹر سید لطیف حسین ادیب صاحب نے۔ ڈاکٹر شمس بدایونی نے اس کا دیباچہ لکھا ہے۔ آئیے ہم سیدھے انہی سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دا لیڈر کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم سب سے پہلا سوال یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ڈاکٹر لطیف صاحب نے ترتیب دی ہے، اس کی خاص بات کیا ہے اور اس کی ادبی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، علاقائی ادب پر کافی کام ہو چکا ہے پچھلے 10 سالوں میں، اور جو تذکرہ نگاری کی ہمارے یہاں روایت تھی 100-150 سال کی، وہ تحقیق اور تنقید اور تاریخ کے فروغ کے ساتھ وہ کمزور پڑ گئی تھی، لیکن علاقائی ادب میں اس کمی کو پورا کیا۔ لیکن تذکرہ نگاری کا جو ایک خاص اسلوب تھا، مختصر جملوں میں اور بڑی بڑی معلومات دے دینا، اور شاعری کو بہت زیادہ فوکس کرنا، اور شاعر کے امتیازات اور اس کی ترجیحات کو نمایاں کرنا، وہ مفقود ہو گیا اس میں۔ تو اس تذکرے کی جو خاص بات ہیں 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 200 سال کا پیریڈ جو روہیلا حکومت کا دور ہے، 1749 سے 1949 تک کا پیریڈ۔ روہیلا دور تو 1774 پہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ شعری روایت جو روہیلوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، وہ آگے کو پروان چڑھتی رہی۔ تو ایک تو اہمیت اس کی تاریخی ہے کہ روہیلا کا دور اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد کا جو ہمارا دور چل رہا ہے وہ 1949 تک کو اسے انہوں نے اس میں سمیٹا ہے۔ دوسری جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ تذکرہ نگاری کی جو روایت تھی، جو آب حیات جو 1880 میں شائع ہوئی، اسے وہاں پر اسے سمجھ لیا گیا کہ یہ مکمل ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس کے بعد بھی تذکرے لکھے گئے، لیکن وہ تذکرے جو ہیں اس میں تحقیق بھی شامل ہے، تاریخ بھی شامل ہے، تنقید بھی شامل ہے۔ تو وہ جو تذکرہ نگاری کا ایک خاص اسٹائل تھا یا اسلوب تھا، وہ مفقود ہو گیا۔ تو اس مصنف نے اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اسٹائل کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح اس تذکرے کو مرتب کیا ہے، لیکن تحقیق کی آمیزش کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر سید ادیب صاحب کی، تو ان مصنف کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہم کر لیں کہ چونکہ تذکرہ نگاری کا تو ایک رواج رہا ہے اردو میں، لیکن ادھر کافی دنوں سے کوئی جو ہے وہ تذکرہ نہیں آیا ہے اردو ادب میں۔ تو اس روایت کو زندہ کرنے کے لیے یہ ادیب صاحب نے جو انتخاب کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور خود مصنف کے بارے میں آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، لطیف صاحب اردو میں پی ایچ ڈی ہیں، اور انہوں نے رتن ناز سرشار کی ناول نگاری پر 1954 میں پی ایچ ڈی کیا تھا، اور ان کا یہ علمی مقالہ پاکستان سے انجمن ترقی اردو نے 1961 میں شائع کیا تھا۔ لیکن اسی دوران 1955 میں انہیں یہ احساس ہوا کہ میں جس جگہ رہتا ہوں، یعنی بریلی میں، وہ میرا وطن ہے، میرے بزرگوں کا وطن ہے، کیونکہ ان کا جو خاندان ہے وہ سادات نو محلہ سے ہیں، اور سادات نو محلہ جو تھے وہ ان کے پیر تھے، روہیلا سرداروں کے اور روہیلا حکومت کے بانیوں کے۔ تو انہی کے ساتھ یہ پورا خاندان آیا تھا، اور ان کی یادگار ایک 9 محلہ مسجد بھی ہے یہاں پر۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں جو شعراء ہوئے ہیں اور جو ادبا ہوئے ہیں اور جو دیگر علوم و فنون کے لوگ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے چند مضامین لکھے۔ پہلے معارف میں رسالہ معارف جو اعظم گڑھ سے نکلتا ہے، وہ بہت مقبول ہوئے۔ 1976 میں پھر انہوں نے اسے کتابی شکل دی، چند شعراء بریلی کے نام سے، وہ شائع ہوئی اور وہ بھی بہت مقبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا اصرار بڑھا تو انہوں نے ایک کتاب تذکرہ نعت گویان بریلی لکھی، وہ بھی شائع ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے 1986 میں نے ہی شائع کی۔ اب یہ سلسلہ جو تذکرہ نگاری کا انہوں نے شروع کیا تھا 1955 سے، وہ 1991 میں مکمل ہوا۔ لیکن جو حالات ہیں ملک کے، اس میں ضخیم کتابوں کی اشاعت کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے زیادہ، تو وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید ہی کبھی شائع نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اسے بنڈل باندھ کے رکھ دیا۔ 2013 میں انہوں نے اسے مجھے دیا مسودے کو، میں نے ان سے بلکہ لے لیا، میں نے کہا میں اس کی اشاعت کا صورت پیدا کرتا ہوں،
تو میں نے بہت سے اداروں سے رابطہ قائم کیا ہے، لیکن کوئی اس کی شائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد بہرحال اب یہ شائع ہوا ہے۔ میری اچھا، کوشش اردو شعر و شاعری کا جو ہے ذکر ملک میں بہت کیا جاتا ہے، ہر جگہ اردو شعراء کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور بہت پسند کیے جاتے ہیں، لیکن جب اردو کتابوں کو شائع کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے جلدی کوئی تیار نہیں ہوتا ہے اور خود مصنف کو ہی وہ کتابیں شائع کرانا پڑتی ہیں، جیسا کہ آپ کا بھی تجربہ ہوا اس کتاب کو شائع کرنے میں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مارکیٹ ہے، چونکہ ساری دنیا اس وقت جو ہے کاروبار پر چل رہی ہے، تو اردو کے جو قارئین ہیں، خاص طور سے جو معیاری یا علمی کتابیں ہیں، اس کے قارئین کی تعداد تو بہت ہے، لیکن خریداروں کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ لوگ خرید کے نہیں پڑھنا چاہتے، اعزازی کاپی چاہتے ہیں، اعزازی طور پر مصنف انہیں پیش کر دے۔ تو یہ المیہ لطیف صاحب کے ساتھ نہیں، جو بڑے مصنفین مالک رام وغیرہ تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہماری کتابیں 500 چھپتی ہیں اور 3 سال میں وہ فروخت ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں جو ہے کس طرح کے شعراء کو لیا گیا ہے، کیسے انتخاب کیا گیا ہے، اس کا کیا معیار رکھا گیا ہے اور کتنے ادوار میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے؟ دیکھیے، تذکرے کا ایک اصول یہ ہے کہ تذکرے میں جملہ شعراء کو شامل کیا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کم عمر ہو یا طویل العمر ہو، تذکرے میں انتخاب نہیں کیا جاتا۔ تذکرے کا یہ اصول ہے بنیادی، لیکن تذکرہ مرتب کرنے کے 3-4 اصول ہیں۔ ایک تو جغرافیائی ہے، آپ کسی علاقے کو مخصوص کر کے تذکرہ مرتب کریں۔ ایک تاریخی ہے، جیسے مصنف نے کیا، ادوار قائم کرے، 4 ادوار قائم کریں اور 4 ادوار قائم کر کے انہوں نے ان شعراء کو ان ادوار میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک اصناف وائز ہوتا ہے، آپ صنف ایک طے کر لیں کہ غزل گو شعراء کا تذکرہ کریں گے صرف، یا نعت گو شعراء کا کریں گے، جیسے ابھی ان کی بھی ایک کتاب ہے تذکرہ نعت گویان بریلی۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شعراء کے پروفیشن کے اعتبار سے، تاجر شعراء، فلاں شعراء، مظلوم شعراء، یا جنہوں نے جیل کاٹی ہے، تذکرہ شعراء زندہ، اس طرح سے طے کر لیے جائیں۔ تو جن شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سب سے اہم شاعر کون سے ہوئے ہیں اور ان کی کیا خصوصیات تھیں؟ یہ تو طے کردہ بڑا مشکل ہے کہ اس میں بڑے شاعر کون سے ہیں۔ میرے خیال سے اکثر لوگ بڑے ہیں، جیسے کرامت علی شہیدی بڑے مشہور شاعر ہیں، اور ان کا قصیدہ جو نعت کا ہے بڑا مشہور ہے، اور ان کا ایک شعر ضرب المثل ہے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کی جا بیٹھوں، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ اور دوسرے بڑے شاعر ہمارے ہاں مولانا حسن رضا خان بریلوی ہوئے ہیں، جو داغ کے شاگرد تھے، اور داغ کے رنگ کو انہوں نے بڑا نمایاں کیا، اور ان کا رنگ سخن کافی آگے تک چلا۔ اچھا، اس تذکرے میں تقریباً 672 شعراء کا ذکر ہوا ہے۔ جو اردو ادب میں 2 اسکول بتائے جاتے ہیں ادب کے، دبستان دہلی ہو اور دبستان لکھنؤ ہو، اور پھر ایک تیسرا دبستان دکن میں ہے۔ اس تذکرے میں جو شعراء ہیں، یہ شعراء کس دبستان سے تعلق رکھتے تھے، یا ان کا کچھ انفرادی خصوصیات، ادبی خصوصیات تھیں؟ دیکھیے، دبستانوں کا جو تصور ہے جدید تنقید نے اسے خارج کر دیا ہے کہ لکھنؤ کا دبستان کچھ ہو اور رامپور کا کچھ ہو، لکھنؤ کا کچھ ہو، کیونکہ جو خصوصیات شاعری کی ہیں وہ تقریباً سب جگہ یکساں پائی جاتی ہیں۔ فرق جو ہوتا ہے تذکیر و تانیث کا ہوتا ہے یا رجحان کا ہوتا ہے، کوئی ایک رجحان غالب طور پر کہیں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور کہیں کم پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے لوگوں نے اس وقت تشکیل دی ہے دبستان، لیکن اب تو جدید تنقید نے دبستانوں کے تصور کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے بدایوں اور بریلی، یہ آمیزہ ہے دونوں رنگ سخن کا، یعنی لکھنؤ کا جو اسٹائل ہے زبان و بیان کا اور عشق کا، اور یعنی جسے کہتے ہیں زبان کی شاعری، وہ بھی ہے، اور جو تخیل کی شاعری اور ذاتی احساس کی شاعری جو وہاں کا امتیاز ہے دہلی کا، یا تصوف کی شاعری، وہ بھی رنگ سخن یہاں موجود ہے۔ اور اس پہ جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسے اتنی ہنرمندی سے پیش کیا ہے۔ میں نے تو اپنے ابتدائیے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں میر جیسے شاعر بھی پیدا ہوئے، سوز جیسے بھی ہوئے، قائم جیسے بھی ہوئے، مصفی جیسے بھی ہوئے، لیکن ان کی شہرت نہیں ہوئی، اور ناقدردانی کی چادر نے انہیں ڈھانپ لیا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ لوگ واقف ہی نہیں ان سے۔ اور میں آپ کو چند شعر سناؤں اگر آپ اجازت دیں۔ جی بالکل، میں ناظرین کے لیے ضرور چاہوں گا کہ ایسے اشعار آپ یہاں سنائیں لوگوں کو جو بریلی کے شعراء کے ہیں اور لوگ اس سے محظوظ ہو سکیں۔ اتنے مشہور شعر ہیں اور لوگ واقف ہی نہیں ہیں کہ ان کے خالق جو ہیں وہ بریلی کے رہنے والے ہیں۔ میں آپ کو چند شعر سناتا ہوں۔ دیکھیے، یارب اسی طرح میری میت پڑی رہے،
بیٹھے رہیں وہ بال پریشاں کیے ہوئے. آپ نے قوالوں کی زبانی سے بارہا سنا ہوگا یہ شعر. اور یہ شفیع احمد خان عیش کا ہے جو بریلی کے تھے. پیتا نہیں شراب کبھی بے وضو کیے، قالب میں میرے روح کسی پارسا کی ہے. یہ بھی بڑا مشہور شعر ہے. اور یہ مرزا عباس بیگ عباس کا ہے. ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے. یہ کرامت علی خان شہیدی کا ہے جن کا میں نے ابھی ایک شعر سنایا آپ کو. زرباف آج ان کو میسر ہے اے فلک، کل تک نہ جن کو آتا تھا بننا نواڑ کا. یہ رتن سنگھ زخمی کا شعر ہے، یہ بریلی کے تھے. دریائے حسن اور بھی 2 ہاتھ بڑھ گیا، انگڑائی اس نے نشے میں جو لی اٹھا کے ہاتھ. کیا بات. یہ ظفریاب خان راسخ بریلوی کا ہے. اب دیکھیے ایک نعت کا شعر میں پڑھ رہا ہوں. ہمارے یہاں غلام فرید مقبول صاحب جی سے لے کر اور ہمارے ہندوستان کے قوالوں نے بہت کثرت سے اسے اپنی قوالیوں میں استعمال کیا ہے. یہ ہمارے حیدر حسین حیدر کا شعر ہے جو بریلی کے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سر قدرت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے. محمد سر قدرت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پوری نعت دی ہے لطیف صاحب نے اس پہ. اچھا، اور ایک شعر جو ذوالفقار علی خان صفا کا ہے کہ کون سنتا ہے فغان درویش، قہر درویش بجانے درویش. یہ مومن کی طرف بھی منسوب ہے لیکن یہ ذوالفقار علی صفا کا لکھا ہے انہوں نے. شیخ علی بخش کی بار کا ایک شعر ہے کون پرساں ہے حال بسمل کا، خلق منہ دیکھتی ہے قاتل کا. بہت. اور مرزا عباس بیگ عباس کا یہ شعر میں آپ کو سناؤں. اس پر انہیں پھانسی کی سزا دی گئی، انگریزوں نے مطلب قابل تعزیر یا قابل جرم قرار دیا. اختر بھی جھک گئے تیرے خالوں کے سامنے، خال تل کو کہتے ہیں. اختر بھی جھک گئے تیرے خالوں کے سامنے، گوروں کے پاؤں اٹھ گئے کالوں کے سامنے. اور شعراء بریلی کے یہ 3 شعر ضرب المثل ہیں جو مستقل مطلب حافظے کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کی جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طاہر روح مقید کا. اور ایک شعر یہ بڑا مشہور ہے کہ شکست و فتح میاں اتفاق ہے لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. یہ محمد یار خان بہت مشہور شعر ہے. مسل شعر ہے. یہ محمد یار خان میر انہوں نے ہی آملہ میں جو ایک رام نگر ایک جگہ ہے آملہ میں، وہاں ایک بستی ہے ٹانڈا، چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں انہوں نے محفل سخن برپا کی تھی جس میں مصحفی قائم اور سوز وغیرہ کو دعوت دی گئی تھی. بہت سے شعراء جمع ہوئے. ایک شعر اور سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جبھی جا کے مکتب عشق میں سبق مقام فنا لیا، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے سو وہ صاف دل سے بھلا دیا. یہ ہمارے بزرگ شاہ نیاز احمد صاحب نیاز بریلوی صاحب کا مشہور شعر ہے. یہ بھی بہت مشہور ہے اور عوام میں جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو کتاب ہے تذکرہ شعراء بریلی، اس کے جو مرتب کرتا ہیں ڈاکٹر سید لطیف حسین ادیب صاحب، ان کے بہت سے تحقیقی کام ہیں جن کو آپ نے ان کی ایک فہرست سازی کی ہے. اور کون سا ایسا کام ہے جس کا ذکر آپ کرنا چاہیں یہاں پر؟ دیکھیے، ان کا بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے روحیلہ تاریخ اور روحیلہ وراثت کو پوری طرح محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے یعنی دستاویزی ثبوت بھی فراہم کیے ہیں، یعنی جو منقولی ہماری کتابیں ہیں یا جو کچھ ملتا ہے ہمیں مواد، اور جو بزرگ تھے ان کے اس وقت حیات 1955 سے اب تک کے عرصے میں، ان سے دست بستہ جا کے ملاقات بھی کی اور ملاقات کر کے ان کے انٹرویوز محفوظ کیے اور ان کی روایات کو کنگھال کر یعنی انہیں مطابقت پیدا کر کے کہ جو ہمیں منقولی طور پر مل رہا ہے اس سے وہ ٹکرا تو نہیں رہی ہیں، اس سب کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے خود بھی یہ کام کیا ہے اور ان کی بیٹی زیبا لطیف نے بھی 2 کتابیں ہندی میں جو خدا بخش رضا لائبریری نے شائع کی ہیں روحیلہ وراثت پر اور نواب خان بہادر خان پر. اچھا، ایک ایسا شہر جس میں 672 شعراء ہوئے ہیں قدیم زمانے کے، اور اگر نئے زمانے کو شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد اور زیادہ بڑھ سکتی ہے. اس شہر میں آج جو ادب کا ماحول ہے، شعر و شاعری کا جو ماحول ہے، جو ذوق ہے لوگوں میں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ لیکن بہرحال پرانے شہر میں ابھی شعراء ہیں موجود اور نشستیں بھی ہوتی ہیں اور مشاعرے بھی ہوتے ہیں. لیکن لطیف صاحب نے 1949 تک اسے محدود کیا تذکرے کو، تو غالباً ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ علم کی جو قدریں بدلی ہیں اور جو ہمارے یہاں ادب کے تصورات بدلے ہیں، جدیدیت آئی ماں بعد جدیدیت آئی. وہ شاعری تاریخی طور پر بہرحال اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے لیکن مقبولیت کے دائرے میں نہیں آ پاتی. اچھا، آخر میں ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو شعر و شاعری کا ماحول ہے عوام کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بھی مقبول ہو رہا ہے،
لیکن جہاں تک اردو کا مسئلہ ہے، اردو زبان کو اور اردو رسم الخط میں پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ نئی نسل اس کو نہیں سیکھ رہی ہے، اور اگر یہ نہیں سیکھے گی تو اردو ادب کے حوالے سے ظاہر بات ہے مستقبل اچھا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ کی اپنی رائے کیا ہے اور اس حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اردو بہت کامیاب ہے اور اردو سیکھ رہے ہیں لوگ، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں میں اردو جو زندہ تھی وہ مدارس کی وجہ سے تھی، یعنی مدارس کی تعلیم بچوں کو دلائی جاتی تھی۔ اب بچہ 3 سال کا ہونے سے پہلے جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول میں داخل ہو جاتا ہے، قرآن شریف کی جو تعلیم تھی اس کے ساتھ اردو بھی سکھائی جاتی تھی، لیکن اب وہ میرے خیال سے اس طرح نہیں سیکھ پا رہا ہے۔ تو اردو کا مستقبل کچھ بہت زیادہ محفوظ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کتابیں بہت شائع ہو رہی ہیں، اخبارات بھی شائع ہو رہے ہیں، اور دیکھیے فیس بک پر بھی آپ دیکھیے جو اردو کے ادیب ہیں رومن رسم الخط میں لکھتے ہیں، یعنی اردو رسم الخط کو انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں خود ایک بڑی عجیب بات، اور اردو ہندسوں میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے کہ 2 لکھو تو 3 پڑھنے میں وہ آتا جو ہے۔ کمپیوٹر کی ٹائپنگ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ میرے خیال سے ٹائپنگ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ بہت سی غلطیاں تو ویسے بھی کمپوزنگ میں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم احتیاط کا مظاہرہ کریں، لیکن مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نئی نسل جو ہے، اردو پڑھنے والی نسل جو ہے، وہ ان ہندسوں سے ہی نہ واقف ہو جائے، وہ یہ محسوس ہی نہ کرے کہ اردو کے ہندسے کیسے لکھے جاتے ہیں، وہ بھول جائے گا۔ اچھا، یہ تذکرہ شورائے بریلی کو ادبی حلقوں میں کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے، کس طرح کے تاثرات آپ کو مل رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو چند ہی کتابیں لوگوں تک پہنچ سکی ہیں، اور رسائل میں تبصرے جب آئیں گے تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے۔ دیکھیے سینئر ادیب ہیں، بزرگ ادیب ہیں، 88-90 سال کی عمر ہے اس وقت ان کی، اور جو علمی برادری ہے وہ انہیں پوری طرح جانتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک لطیف نامہ کے نام سے ایک کتاب ان پر مرتب کی تھی، جس میں ان کے ساری تحریروں کا اشاریہ بنا دیا تھا میں نے۔ تو دا لیڈر سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو دیکھا ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر شمس بدائنوی صاحب جنہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ بریلی میں شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے، اور خود اس کتاب میں تقریباً 672 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے بعد سے بھی بہت سے شعراء ہوئے ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ شعر و شاعری کا یہ کارواں اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا۔